وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 70 حصہ الف۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ توحید کا حقیقی مفہوم کیا ہے، دوسرا ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، تیسرا کامیابی کا مختصر طریقہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 70۔ واللہ خلقکم، لفظی ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات دے گا، ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو واپس کر دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، عمر کے ردی حصے میں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ جانے بعد علم کے کچھ بھی نہ جانے، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم، بعد علم کے شیئن کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ، سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید
اور توحید کا جب میں بات کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو اس کا جو ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہے وہ مختلف ہے اس مفہوم سے جو قرآن کا مفہوم ہے۔ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ تو فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھے سے ڈرو اور بس میری بندگی کرو۔ دیکھیں فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ یہ بہت ضروری ہے سامعین کرام، اور بار بار کہنا پڑتا ہے، اور میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا عام طور پہ عبادت کے معنی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا، توحید کا معنی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو معنی ہے وہ مختلف ہے اس مفہوم سے جو قرآن میں ہمیں بیان کیا گیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، مثال کے طور پہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، تو حقیقت میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت میں جو عملی اظہار کرتے ہیں نا، یعنی زبان حال سے جو ہم بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اب یہ فرق آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آپ توحید کے حقیقی معنی کو جان لیں، آپ اور میں حقیقت کے توحید کے حقیقی معنی کو جان لیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، اس توحید کے تو مشرک بھی قائل ہیں، وہ اس توحید کے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان معنوں میں کہ اللہ کے سوا دوسرا اللہ نہیں ہے، اس کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے سامعین کرام، اور اس کی دعوت عام طور پہ نہیں دی جاتی ہمیں۔ یعنی یہ تو خارج از بحث ہے یہ بات کہ اللہ دو اللہ ہیں، نہیں، اللہ ایک الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو جس کلمہ طیبہ کی بدولت ہم کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کا لفظی معنی آپ جان لیں، وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ یہ نہیں ہے کہ لا اللہ الا اللہ، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا کلمہ توحید میں بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ اب الہ کے معنی جان لیں، ہمارے وہ پھر وہی آتا ہے نا کہ یہاں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اللہ معنی کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اب عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ ہمارے ذہن میں وہ مفہوم بھی بالکل وہ ہے، غلط ہے اور محدود ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک محدود چیز کو آپ ایک عام تصور کر لیں تو وہ تو پھر غلط ہو گئی نا، وہ مفہوم تو غلط ہو گیا۔ عبادت کا ہمارے ذہن میں کیا مفہوم ہے کہ بس یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، ایسی بات نہیں، یہ تو عبادت میں شامل ہے، ٹوٹلی عبادت یہ نہیں ہے، یہ عبادت میں شامل ہے، عبادات میں شامل ہیں یہ باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات میں شامل ہے۔ بندگی، عبادت حقیقت میں کیا ہے سامعین اکرام، یہ جان لیں۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، اب اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کی تمام سہولیات فراہم کر دی ہیں، خوراک ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، جو بھی ہے، ایک خاص وقت تک ہم جی رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹائم ہے، زندگی کا پیریڈ ہے، یہ یا تو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گزارنا ہے جو کہ ہم گزار رہے ہیں، یا اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنا ہے۔
اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ایک نظام حیات، ایک ضابطۂ حیات بتاتا ہے، پورا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ تو پڑھ چکے ہیں سارے مضامین، اللہ یعنی ایک محدود صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات تو نہیں ہیں، وہ بھی ہیں لیکن اور بھی تو ہیں نا۔ تو یہ سارے مل کے اب مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں سامعین کرام تھوڑے سے وقت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں بنیادی جو بات ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری جو مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، یہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے پہلے وہ جاننا چاہیے، پھر باقی باتیں بات کی ہیں۔ ہم وہ مقصد جانے بغیر دنیا کو مقصد بنا کے عبادتیں کر رہے ہیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ پہلے تو بنیاد جو ہے زندگی کی وہ صحیح ہونی چاہیے، اور بنیاد کا مطلب کیا ہے کہ مقصد زندگی، مقصد حیات، آپ زندگی کی جو زندگی گزاریں اس کی منزل کا ایک تعین کر لیں۔ تو زندگی کی منزل یا اس کا مقصد یا اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ۔ اب جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنا لیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اپنے آپ کو قابل بنا لیں تاکہ وہ دیدار الہی سہ سکیں۔ یہ تمام محنت اور جد و جہد کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے۔ ہماری انتہا جو ہے وہ رب ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اب جب جائیں گے سب لوگ تو کچھ لوگ تو مجرم ہوں گے جنہوں نے یاد الہی کو بھلا دیا ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہے مومن ہوں گے۔ تو یہ دونوں، اس کا انجام برابر نہیں ہے۔ جو مسلم ہے یعنی جو مومن ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی دارالسلام میں جائیں گے، سلامتی کے گھر یعنی جنت میں جائیں گے۔ جو مجرم ہیں وہ سزا کی جگہ جیل میں جائیں گے، جیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو انتہا مقصد حاصل زندگی ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب وہ اللہ کو ہم حاصل کیسے کریں گے، اس کے قریب کیسے ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے کہ بھئی زندگی تم میری مرضی کے مطابق گزارو، یعنی اپنی جو نفس میں نے تمہیں دیا ہے اس کی نہ مانو، میری مانو، میری مانو، میری جو میرا ہدایت ہے اس کا اتباع کرو، اور جس نے تم تک یہ ہدایت پہنچائی ہے اس کا اتباع شروع کر دو۔ قرآن کا اتباع ہو اسی صورت میں سکتا ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیں۔ اگر حضور کا اتباع نہیں ہے تو پھر سب باطل ہے سامعین کرام، سب کچھ باطل ہے۔ تو آج تو ہم چند افعال کے یعنی نماز، چند افعال، دین کے چند افعال کو ہم نے اپنے آپ کو، بعض لوگوں نے اس کا پابند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھلایا ہوا ہے، بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے سامعین کرام۔ تو دیکھیں بندگی کی میں بات کر رہا تھا، بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ زندگی آپ خواہشات نفس میں نہ گزاریں، یعنی نفسانی خواہشات کے ذریعے آپ زندگی نہ گزاریں، آپ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں وہ مخلص بھی ہے تو اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اصل جو یہ سر جھکانا ہے، دیکھیں الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب وہ ہستی، الہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اسلام کیا ہے کہ آپ اس صفت الوہیت کو مان لیں، تب آپ مسلم ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو مان کے صفت الوہیت کو نہ مانا اس کی،
تو آپ مسلم نہیں کہلا سکتے، یعنی حقیقی مسلم آپ نہیں ہیں۔ زبانی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ زبان سے، لیکن وہ زبان کا کیا اعتبار ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو الہ کے جو مفاہیم ہیں سامعین کرام، اس میں اصلاح کر لیں اپنی آپ کی، اپنی ذہنی جو اختراعات ہیں یا معاشرے یا روایات کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں یہ رچ بس گئی ہے نا، اس کی الہ کا مطلب وہ ہستی جس کا کہنا مانا جائے، اور وہ ہستی ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی میں بات مانوں، جس کی میں سنوں، جس کے کہنے پہ عمل کروں۔ اس میں نہ نفس ہو سکتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کے کہنے پر میں عمل کروں، وہ نہ میرا نفس ہے، نہ میرا معاشرہ ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میری بیوی ہے، نہ شوہر ہے، نہ کوئی اور ہے، صرف اللہ میرا الہ ہے، اور محمد میرے استاد ہیں، رہنما ہیں۔ میں نے ان کے طریقے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ان کے سنتوں کا اتباع کرنا ہے۔ یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا، کلمہ طیبہ یہ ہے۔ اب اس میں جو ہے توحید، اب دیکھیں میں جب توحید کا بات کرتا ہوں، اور میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں سامعین کرام کہ ایمان باللہ کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورہ عصر کی جو وہ ہے نا آیت، کہ نقصان سے کون لوگ بچ جائے؟ جو ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ ہے کیا؟ اب تھوڑا سا بتانا میرے لیے آسان۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصد زندگی ہے نہیں، اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ یہ آپ یقین کر لیں، مان لیں۔ ہم نے تو سامعین کرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، تو اس نے تو بے شمار اس کے مقاصد اس نے گھڑے ہوئے ہیں، بے شمار محبوب ہیں اس کے، بیوی بھی پیاری ہے مجھے، بچے بھی پیارے ہیں، دولت بھی پیاری ہے، کاروبار بھی پیارا ہے، میرا اپنا ذات جو میری اپنا گیٹ اپ میں نے بنایا ہوا ہے اپنا، وہ بھی مجھے پیارا ہے۔ آپ اپنے گیٹ اپ پہ کتنی محنت کرتے ہیں، روزانہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ داڑھی منڈواتے ہیں، اور ہر دوسرے دن، بعض لوگ ہر دوسرے دن منڈاتے ہیں، بعض ہر روز منڈاتے ہیں صبح کے ٹائم پہ۔ یعنی یہ آپ کا وہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، آپ کا جو گیٹ اپ ہے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں، آپ حضور کی محبت پہ وہ گیٹ اپ قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہیں، آپ تو روز کہتے ہیں کہ نہیں، کسی اور کی میں نے بات نہیں ماننی، میں نے اپنا گیٹ اپ اچھا بنانا ہے، صورت انگریزوں کے مطابق بنانی ہے، مونچھیں اپنی مرضی سے موڑنی ہے، یا اپنی مرضی سے میں منڈواؤں گا۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام، بہت افسوس سے، ہماری جو عملی زبان ہے نا، ایک تو دیکھیں، ایک تو زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے، ہماری دو زبانیں ہیں۔ زبان قال سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زبان حال سے ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان حال سے ہم کہتے ہیں کہ میرے نفس کے سوا میرا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا میں کہنا مانوں، نہ وہ اللہ ہے نہ رسول ہے، بس میں اور میری مرضی چلے گی۔ اور ہم سب سامعین کرام اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ گھر میں، یعنی آپ گھر سے ابتدا کر لیں، جیسا بھی غریب گھرانہ ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ یعنی بعض وقت آپ دیکھیں میاں بیوی جو ہے وہ نے یہ گداگری کو پیشہ بنا لیا ہے۔ اب انہوں نے گھر میں یہ فیصلہ کر لیا ہے، میاں نے بھی اور بیوی، کہ بھئی میں بڈھا ہو گیا ہوں اور تم مجھے ویل چیئر میں لے کے پھرو اور میری خیرات مانگو۔ تو ان دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم نے رزق حرام پہ جو ہے، سوال حرام ہے،
وہ کام کر سکتی ہیں۔ عورت جو ہے اگر شوہر معذور ہے تو عورت کو گھر میں جا کے دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کرنا چاہیے اگر معذور ہے۔ عورت جو ہے اس کو مشروط طور پہ اجازت ہے رزق کمانے کی، ورنہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کرے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گداگر ہیں، ان کے پاس مثال کے طور پہ چلیں کچھ بھی نہیں ہے، محنت کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی حرام پہ انہوں نے وہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ غریب ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے حضور کے بات کو نہیں ماننا، ہم تو اپنی مرضی سے، یہ آسان کام ہے، بس لوگوں کے گھروں میں پھرو، بازار میں پھرو، آواز لگاتے رہو، پیسے آتے جائیں گے، سوال دراز کرو، پیسے آتے جائیں گے۔ انہوں نے انفرادی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میں یعنی ادنا مثال سے شروع کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں جو متوسط طبقہ ہے، میاں بیوی جو ہے، نہ توحید سے واقف ہے، نام انہوں نے زبان سے کلمہ اسلام پڑھا ہوا ہے، کلمہ توحید، پھر اپنی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے باپ جو ہیں وہ گھر میں خدا بن کے زندگی گزارتے ہیں، فرعون بن کے زندگی گزارتے ہیں، بیوی بھی ڈرتی رہتی ہے اس سے، اور بعض جو ہے اولاد بھی ڈرتی رہتی ہے، اور خوب ٹائٹ رکھتے ہیں۔ اور اسلام یہ نہیں جانتے وہ لوگ، بس کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں ڈنڈے سے ان کو مطیع رکھوں گا، کرتے ہیں، بچے دب جاتے ہیں اور وہ بیوی دب جاتی ہے۔ بعض بیویاں جو ہیں وہ اور مردوں پہ شیر بن جاتی ہیں، دوسروں کے سامنے کھسیانی بلی بنتی ہیں اور گھر میں جو ہے شیر بن جاتی ہیں۔ شوہر جو ہے وہ غریب مزاج ہوتا ہے تو وہ بس بولتی رہتی ہیں، اپنی چلاتی رہتی ہیں۔ یہ شوہر مرد عورت اس کی تخصیص نہیں ہے، اصل تو نفس پرستی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، نفس پرستی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ من اضل، اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ دیکھیں گھر میں یہ میں دیکھیں گھرانے کی بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے میری بات جو ہے گھرانوں میں پہنچتی ہے۔ ایک گھرانہ بنتا ہے، میاں بیوی بچے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے اب یہ لوگ جو ہیں اب سب اپنے خواہشات نفسانی، اولاد جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہے۔ اگر کوئی 10-12 جماعتیں پڑھ بھی گئی ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد تو نہیں جانتے کچھ بھی، میں جو ہے میں بڑی عالمہ ہوں یا میں بڑا عالم ہوں۔ بچہ یہ کہتا ہے ابو تو نہ پوئے گے، پشتو میں ہے نا، ابو آپ نہیں جانتے، اور آپ بس ہر وقت یعنی ماں کے فیصلوں پہ تنقید بچے، یا باپ کے فیصلوں پہ تنقید۔ اصل میں پتہ ہے معاشرہ کیا ہے؟ یہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو جانتا تک نہیں ہے کہ بندگی کا مطلب کیا ہے، جو لا الہ کا مطلب جانتا نہیں ہے، جو توحید کا مطلب نہیں جانتا، جو ایمان باللہ کا مطلب نہیں جانتا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بہت افسوسناک ہیں، نہ صرف افسوسناک ہیں بلکہ اس کا جو نتیجہ ہے بہت خطرناک ہے۔ سامعین کرام، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے، سارا قرآن اس پہ شاہد ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک آیت پیش کرتا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے اس کو روکا ہے کہ تم خواہشات نفس کو اپنا معبود نہ بنا لینا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور جو کہ میں نے اس کو برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں اس کی نیکی اور بدی اس کی تمیز ڈال دی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اس کو پاک کر لیا، پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً
تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ اب نفس کا تزکیہ کیا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یقیناً سامعین کرام کچھ یعنی ہم میں کچھ اخلاقی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اب اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے پاک کرنا ہوگا۔ کیسے ہوں گے؟ کہ آپ ایمان باللہ لے آئیں، آپ اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جانیں، اللہ سے معلوم کریں کہ یہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ تم آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، وہ ایمان جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے رسول پہ ایمان جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کو مقصود بنا کے، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے، اللہ کو مقصود بنا کے، اللہ کو حاصل زندگی سمجھ کے، اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ کیسے چلیں؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہت اچھا نمونہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ اس کا مقصود ہے اور بہت بہت یاد کرتا ہے، تو ان کے لیے رسول کی تو یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین کرام یعنی سمجھنے کی ہے۔ ماشاءاللہ آج ہم نے جو آج کی باتیں ہیں اس میں دیکھیں ایمان باللہ کی ہم نے حقیقت جانی ہے، اس میں ہم نے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا مطلب جانا ہے، ہم نے توحید کا مفہوم جانا ہے کہ توحید کیا ہے، اور شرک بھی لگے ہاتھوں میں آپ کو بتا دوں کہ شرک کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے الہ واحد تسلیم نہیں کیا عملی طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ ہے، پھر آپ شرک کا ارتکاب کریں گے۔ یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کے آپ قائل نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ حقیقی طور پہ، میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا ہے، پھر یہ ہے کہ شرک، پھر الف سے لے کر یہ شرک ہوتا رہے گا آپ سے، آپ غیر اللہ کی بات مانتے رہیں گے، غیر اللہ میں آپ کا نفس بھی ہے، اور یہ تو آسان بات ہے، ساری زندگی ہم نفسانی خواہشات کی بنا گزارتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اور اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو حکم مانتے ہیں، جو ہمیں بھلا لگتا ہے تو وہ مانتے ہیں، جو نہیں تو وہ نہیں مانتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان باللہ، دیکھیں ایمان باللہ جو ہے کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ جو ہے پہلی شرط ہے سامعین کرام۔ ہم تو نہ اس کا معنی جانتے ہیں اور نہ اس کے تقاضوں پہ چلتے ہیں۔ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہمارا دنیا اور ظاہر پہ یقین ہے سامعین کرام۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اس سے نکلنا چاہیے، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اب تک جو ہو چکا ہے اگر توبہ کریں آپ تو توبہ کرنے پہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور موت کے آنے سے پہلے اب موت کا تو پتہ نہیں ہے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کو جوانی کی حالت میں آئے گی کہ بڑھاپے بھی۔ یہ ابھی طیارہ تباہ ہو گیا ہمارا، دسمبر 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بچے تھے، سب مر گئے۔ تو کوئی مطلب یہ تو گارنٹی نہیں ہے نا کہ آپ نے لازماً لمبی عمر جینا ہے۔ بہرحال تو یہ یعنی اپنے مقصود کو ایک بنا لیں، اپنے حاصل زندگی کا تعین کر لیں۔
باطل کو کبھی حاصل زندگی اور مقصد زندگی نہ بنائیں. جو ختم ہونے والا ہے تو اس کو کبھی مقصد زندگی نہ بنائیں. ہم نے تو دنیا کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا ہے اور وہ ایک بے فائدہ بات ہے، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے آپ کا. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اب ترجمہ سنا دیجیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں وہ وفات بھی دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو واپس کر دیے جاتے ہیں عمر کے نکمے حصے کی طرف. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. God created you, then he takes you away. Some of you will be brought back to the worst age, so that he will no longer know anything, after having acquired knowledge. God is omniscient and omnipotent. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.